بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 89 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مغالطات سوریہ کا تیسرا سبق۔ آئیے ہم پہلے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وَمِنْهَا أَخْذُ الْاعْتِبَارَاتِ الذِّهْنِيَّةِ وَالْمَحْمُولَاتِ الْعَقْلِيَّةِ أُمُورًا عَيْنِيَّةً كَمَا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْإِنسَانَ كُلِّيٌّ فَيُظَنُّ أَنَّهُ فِي الْأَعْيَانِ كَذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا الظَّنُّ بِصَوَابٍ فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَعْرِضُ الْأَشْيَاءَ فِي الذِّهْنِ دُونَ الْخَارِجِ۔ ومن هذا التحقيق ينحل أغلوطة أخرى تقريره أن يقال الممتنع موجود لأنه إن امتنع شيء في الخارج لكان امتناعه حاصلا في الخارج فيكون الممتنع موجودا في الخارج فيلزم وجود الممتنع وهو باطل قطعا۔ وجه الانحلال أن الامتناع اعتبار ذهني لا يلزم من اتصاف شيء به وجوده في الخارج ليلزم وجود المتصف به في الخارج۔ ترجمہ اور مغالطات سوریہ میں سے ہے اعتبارات ذہنیہ اور محمولات عقلیہ کو امور خارجیہ سمجھ لینا۔ جیسا کہ جب کہا جائے کہ انسان کلی ہے تو ظن کیا جائے کہ انسان خارج کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور یہ درست نہیں ہے کیونکہ کلیت یہ اشیاء کو ذہن میں عارض ہوتی ہے نہ کہ خارج میں۔ اور اس تحقیق سے ایک دوسرا مغالطہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے، جس کی تقریر یہ ہے کہ کہا جائے کہ ممتنع موجود ہے، کیونکہ اگر شے خارج میں موجود ممتنع ہو تو اس کا امتناع خارج میں حاصل ہوگا، لہذا ممتنع خارج میں موجود ہے تو ممتنع کا وجود لازم آئے گا اور یہ قطعاً باطل ہے۔ حل کی صورت یہ ہے کہ امتناع اعتبار ذہنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو شے امتناع کے ساتھ متصف ہو تو وہ خارج میں پائی بھی جائے، حتیٰ کہ امتناع کے ساتھ متصف ہونے والی شے کا خارج میں وجود لازم ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے سبق کی وضاحت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ وَمِنْهَا أَخْذُ الْاعْتِبَارَاتِ، یہاں سے مصنف 8واں مغالطہ سوریہ بیان کرتے ہیں، اور یہ مغالطہ سوریہ یہ ہے ذہنی اور عقلی چیزوں کو خارجی اشیاء سمجھ لینا، اور پھر جو خارجی اشیاء کا حکم ہوتا ہے وہ ان اشیاء کے اوپر حکم لگا دینا، تو اس سے بھی غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مغالطہ سوریہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے کہ الانسان کلی، انسان کلی ہے، اب یہ قضیہ بالکل درست ہے کہ انسان کلی ہے، لیکن یہ انسان کے اوپر جو کلیت کا حکم ہے یہ ذہنی حکم ہے نہ کہ خارجی حکم ہے۔ اب اس حکم ذہنی کو کوئی آدمی حکم خارجی سمجھ لے تو یہ ظن درست نہیں ہوگا، یہ خیال درست نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کلی خارج میں نہیں ہے بلکہ ذہن میں ہے، کیونکہ کلیت یہ انسان کو ذہن میں عارض ہوتی ہے نہ کہ خارج میں۔ خارج میں کلی کا کوئی وجود نہیں ہے، خارج کے اندر کلی کے افراد پائے جاتے ہیں، خارج کے اندر کلی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ مغالطہ سوریہ کی 8ویں صورت ہوئی، 8واں مغالطہ سوریہ۔ ومن ھذا تحقیق، یہاں سے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 8واں مغالطہ سوریہ ہے، جب آپ نے اس کا حل سمجھ لیا تو اس سے ایک اور اغلوطہ ہے، اس کا بھی حل وہ نکل آتا ہے، اور وہ اغلوطہ یہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ممتنع موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ممتنع جو ہوتا ہے یہ موجود نہیں ہوتا، یہ وجود سے عاری ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ممتنع موجود ہے
اور وہ اپنے دعوے کو اس دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ اگر شے خارج کے اندر ممتنع ہو تو اس کا امتناع بھی خارج کے اندر حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جو اشیاء ہیں وہ خارج کے اندر ممتنع ہوتی ہیں، تو اس سے کوئی آدمی یہ دلیل دیتا ہے کہ اگر شے خارج کے اندر ممتنع ہو تو اس کا امتناع خارج کے اندر حاصل ہوگا، لہٰذا اس سے پھر وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ ممتنع خارج کے اندر موجود ہے۔ اب جب یہ نتیجہ کہ خارج کے اندر موجود ہے تو اس سے ممتنع کا وجود لازم آئے گا، حالانکہ ممتنع کا وجود نہیں ہوتا، وجود یا واجب کا ہوتا ہے یا ممکن کا ہوتا ہے، ممتنع کا وجود نہیں ہوتا۔ اب یہ جو نتیجہ ہے یہ نتیجہ باطل ہے۔ اب اس اغلوطے کا حل سمجھیں، یہ مغالطہ جو کسی نے دیا اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اندر جو امتناع ہے، کہ اس نے جو کہا کہ ان امتناع شیء فی الخارج، شے اگر خارج میں ممتنع ہے تو اس کا امتناع خارج میں حاصل ہوگا، تو امتناع یہ حکم ذہنی ہے، اعتبار ذہنی ہے، اعتبار ذہنی ہے۔ تو اب اگر کوئی شے امتناع کے ساتھ متصف ہو خارج میں تو اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ خارج میں پائی بھی جائے، خارج میں وہ موجود بھی ہو۔ تو جب وہ خارج میں پایا جانا شے کا لازم اور ضروری نہیں ہے تو ممتنع کا خارج کے اندر وجود بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شے خارج میں امتناع کے ساتھ متصف ہے، لیکن چونکہ امتناع یہ اعتبار ذہنی ہے، حکم ذہنی ہے، تو اس شے کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ جو متصف ہوگی شے، اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ خارج کے اندر پائی بھی جائے۔ جب خارج کے اندر پایا جانا لازم نہیں ہے تو ممتنع کا خارج کے اندر وجود بھی لازم نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 8واں مغالطہ سوریہ اور پھر اس کے حل سے ہم نے ایک اور مغالطہ جو ہے ہم نے حل سمجھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔